اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها النافع العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر خصوصی کرم، فضل اور مہربانی ہے کہ جس طرح سے ہم چھوٹے بچوں کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے لالچ دیتے ہیں، ان کو چیزیں دلانے کا بولتے ہیں، انعام کی لالچ دیتے ہیں، دوسری چیزوں کی لالچ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو اچھے کام کرنے کے لیے تاکہ ان کا مستقبل سنور جائے مختلف چیزوں کی لالچ دیتے ہیں. اور پھر جس طرح سے ہمارے معاشرے میں مختلف کمپنیاں، فون کی کمپنیاں ہوں یا دوسری کمپنیاں ہوں، وہ اپنے کسٹمر کے لیے پیکیج دیتی ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ آخری اور پیاری امت ہے، ہم لوگوں کی مغفرت کے لیے، ہم لوگوں کے اللہ کے قرب کے لیے، ہم لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے، ہم لوگوں کی آسائش اور راحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیکیجز جاری فرما دیے ہیں. کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی ذی الحجہ کی صورت میں، کبھی 10 محرم کی صورت میں، اور کبھی شعبان اور لیلۃ القدر کی صورت میں، لیلۃ البرات کی صورت میں. حقیقت یہ ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس آ جائیں، میرے بندے جو مجھ سے دور گئے ہیں وہ میری طرف آ جائیں. قرآن کریم آخری پارے میں اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تم لوگ میری طرف آ جاؤ. تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میری طرف آ جاؤ. جس طرح سے ایک ماں بیٹا جب گھر سے بھاگ رہا ہو تو اس کو پیچھے سے آواز دے کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ. بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ماں کو اپنے بیٹے کو دکھ میں دیکھ کر اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنے میرے پیارے رب کو اپنے بندے کو نافرمانی کی حالت میں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، دور جاتے ہوئے دیکھ کر کے دکھ ہوتا ہے. اللہ سے بھاگنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف آ جائیں. ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ ہم نے تو بھاگنا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے. جس طرح سے آج کا بچہ، ماں باپ اس کو جتنا بھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھائی کر لو، یہ تمہارے کام آئے گی، نہیں اس کو چاہیے کھلونے، اس کو چاہیے موبائل. ماں باپ جتنے بھی سمجھائے اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا ہے. اسی طرح سے اللہ اور اس کا رسول جتنے بھی ہمیں سمجھائے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا. ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، ایک اللہ والا کہیں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے. تو ایک بادشاہ کا گزر ہوا، ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہوں. لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے. کہنے لگے کہ اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ اور بندوں میں صلح کرا رہا ہوں، ملا رہا ہوں. اللہ ماننے کے لیے تیار، بندے ماننے کے لیے تیار ہے. ہماری جو زندگی ہوتی ہے، اللہ ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے اتھے آؤ، میرے کول آؤ، میرے پاس آؤ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ذرا سے یہ کام کر لینا، اس کے بعد دیکھا جائے گا. ہمارے بہت سارے مقتدی کئی دن تک ہم سے ملتے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ہوتی ہے، پھر کہیں ملاقات ہو جاتی چلتے راہ پہ. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ آج کل اللہ پاک سے ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ کہتے نہیں امام صاحب ایسی بات نہیں، توبہ کریں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی مسجد میں نظر نہیں آ رہے. کہتے ہیں کہ نہیں وہ کاموں میں تھوڑا سا ادھر ادھر، وہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، کاموں میں بس ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو مسجد نہیں آنا. تو
تو ہم لوگ کاموں میں جب پھنستے ہیں نا تو پھر اس کے بعد اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے دور، یہ کام کر لے بھئی۔ کام ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیے، کاموں کی کنجی اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرا دے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ منع کر دے کوئی کر نہیں سکتا۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بھئی میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، اللہ کے بندوں کی اللہ کے ساتھ ملا رہا ہوں بندوں کو، پر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ ماننے کے لیے تیار، بندے ماننے کے لیے تیار۔ ہماری زندگی میں ایسے چل رہا ہے۔ ایک عرصے کے بعد وہ اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے قبرستان میں، تو بادشاہ کا گزر ہوا، پوچھا ارے یہاں اکیلے کیا کر رہے؟ کہنے لگے کہ یہاں پر بھی وہی کام کر رہا ہوں جو پہلے سے کر رہا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا رہا ہوں، صلح کرا رہا ہوں، پر یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے، اللہ نہیں مان رہے، بندے ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب سارے بندے مان رہے ہیں پر اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دوستو، جب تک ہماری سانس کی ڈوری چل رہی ہے، سانس کی ڈور چل رہی ہے، ہم لوگ دنیا کے اندر ایسے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا کا کام بن جائے، وہ کام بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے۔ اللہ کو دیکھا جائے گا، اللہ کو دیکھا جائے گا، بڈھے ہوں گے تو دیکھ لیجیے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی بچے کی شادی کرانی ہے، بیٹی کی شادی کرانی ہے، پوتے کی شادی کرانی ہے، پوتی شادی۔ یہ دنیا کے لالچوں میں اتنے ہم پھنس جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف آنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس وقت کو اللہ کو خوش کرنے میں ہم گزار لیں، اللہ کو راضی کرنے میں ہم گزار لیں۔ بات یہ شب برات کی شروع کرنی تھی، تو بات یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پیکیج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور دن کو روزے رکھ لیا کرو۔ رات کو عبادت، دن کو روزہ۔ رات کو عبادت میں جلوہ دکھانا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، رات کو حلوے کی ہم نے بنا دی۔ وہ رات جلوے کی تھی، ہم نے رات کس کی بنا دی ہے، حلوے کی بنا دی ہے۔ ایسی بات ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن جعفر ایک جہادی مہم میں جا رہے تھے، رات کو سفر کرنا پڑا، 15ویں شعبان کی شب تھی، شب برات کی، تو رات کو سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کہا کہ اللہ تجھے پتہ ہے یہ پوری رات میں تیری عبادت میں گزار دیتا تھا، آج تیرے رستے جہاد میں چلنے کی وجہ سے میں تیری عبادت نہیں کر پاؤں گا، مولا مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کے پیاروں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت کریں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، دوسروں کو دیکھا دیکھی، رات کو اپنے گھروں پہ چراغاں کر دیا، لائٹیں جلا دی اور لمبی تان کے سو گئے۔ بھئی لائٹیں کیا، ہم پورے کا پورے گھر کو روشن کر لیں، لیکن جب تک من روشن نہیں ہوگا، گھر کے روشن ہونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ من کو روشن کر لیں، من روشن ہو جائے گا اللہ کی یاد سے۔ ابھی من کے روشن کرنے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، حدیث ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر لینے کے بعد دل پہ کالا دھبا پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو توبے کی وجہ سے دنیا کا کوئی بلیچ، کوئی پاؤڈر، کوئی صرف لا کر کے کوئی اپنے دل کو نہیں دھو سکتا۔ ایک ہی چیز ہے، ندامت کے 2 آنسوں کا بلیج دل کے گناہوں کے زنگ پہ ڈال دے گا، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت دل کو صاف کر دے گا۔ روزانہ انسان یہ معمول بنا لے، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے اللہ سے کہہ دے کہ اللہ آج دن بھر کے جتنے میرے گناہ ہوئے ہیں مجھے معاف کر دے، اللہ جو میرے کو یاد ہے ان کو بھی معاف کر دے، جو یاد نہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ بس روزانہ انسان یہ 2 آنسوں بہا لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس کا دل انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ اور جتنا دل انسان کا صاف ہوتا ہے، ہم لوگ چھوٹے بچوں کو جو نابالغ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں، پشتوں میں اس کو معصوم بولتے ہیں اور عام زبان میں اس کو معصوم بولتے ہیں۔ معصوم کا کیا معنی، چھوٹے بچے کا دل گناہ سے پاک ہوتا ہے، اس کے دل کے سفید اور چمکتے ہوئے شیشے پر گناہ کا اثر نہیں پڑتا ہے۔
ایک صاحب نے پوچھا یہ کیا بات ہے مولوی صاحب کہ بچے قرآن یاد کرتے ہیں قرآن یاد ہو جاتا ہے، بڑے ہو کر کے قرآن یاد کر لیں قرآن یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، کیوں قاری صاحب ایسے ہی ہوتا ہے، بڑے یاد ہو کر کے ویسے یاد کر لے، بچہ ہو کر کے سال میں یاد ہو جائے گا، 2 سال میں یاد ہو جائے گا، پکا بھی ہوگا۔ بڑا ہو کر کے انسان قرآن یاد بھی کر لے پکا نہیں ہو سکتا، تجربہ۔ تو آدمی نے جب یہ سوال کیا میں نے کہا کہ بات یہ ہے، قرآن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قرآن پاک۔ کیا بولتے ہیں؟ قرآن پاک۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پاک کلام، اور پاک چیز کو کہاں رکھتے ہیں؟ پاک جگہ۔ پاک چیز کبھی ناپاک جگہ پہ نہیں آتی۔ چھوٹے بچے کا دل پاک ہوتا ہے، قرآن پاک اس میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، پھر نکلتا نہیں ہے۔ اور بڑا ہونے کے بعد انسان گناہوں میں پڑ کے اپنے دل کو ناپاک کر دیتا ہے، تو قرآن پاک اس ناپاک میں کیسے بیٹھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا جو دل بنا دیا ہے، ہم پیدائشی پاک ہیں۔ دل کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک پیدا کر دیا، اس میں بد نظری کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، غیبت کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، گانے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، دنیا بھر کے کسی گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ جب بالغ ہو کر کے انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس میں دھبے پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کو، عبدالحمید بھائی کو پتا ہے، یہ کمنا کیلوں کو اگر انسان کھلے ہوا میں چھوڑ دے، پانی میں چھوڑ دے، زنگ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دلوں کو اس طرح زنگ لگتا ہے جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اللہ کے نبی اس زنگ آلودہ دل کو ہم کیسے روشن کرتے ہیں، اس کو ہم کیسے صاف کرتے ہیں؟ ہمارے کیا نام ہے، کسی برتن کو زنگ لگ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو اس کو بف والے کے پاس لے جا کر کے اس کو دوبارہ صاف کرتے تو چمک آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دل کو زنگ لگ جائے تو ہم اس کو صاف کیسے کر لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، موت کو یاد کرو۔ جو انسان اللہ کو یاد کرے گا تو اس کا دل صاف ہوگا، دل جتنا صاف ہوگا اس کا تعلق اوپر والے کے ساتھ ہو جائے گا، اوپر والے کا۔ آج بہت سارے لوگ وظائف پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب کشف کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کشف کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھائی کشف کرنے کا کیا وظیفہ بتا دیں، مرنے کے بعد سارا کشف حاصل ہو جائے گا۔ کشف کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کے مناظر کو دنیا میں دیکھنا، قبر میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں دیکھنا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ میں نے کہا یار یہ کوئی سوال کوئی ڈھنگ کا سوال کر لو۔ کہنے لگے کیا سوال کر لیں؟ میں نے کہا کہ یہ پوچھو کہ مردے کی کوئی سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا؟ مردے نے سن لیا کون سا تیر مارا، نہیں سنا کون سا تیر مارا۔ مردے کی سنو تو کچھ عبرت پکڑ لو کہ کس سے نقصان ہوتا ہے، کس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو کشف حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ انسان ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، حلال کی پابندی کر لے، اور تیسرا کام کیا کرے؟ اپنے پیارے رب کو دل سے یاد کرے۔ کشف کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پر جو سڑکیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ گیر ویر زیادہ ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، وہاں پر ایک بڑا آئینہ اسکوپ لگا دیا جاتا ہے۔ آنے والی گاڑی بھی دیکھ لیتی ہے کہ سامنے سے کوئی گاڑی آ تو نہیں رہی ہے، ادھر سے آنے والی بھی گاڑی دیکھ رہی ہوتی ہے، ڈرائیور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہوتا۔ دور سے ڈرائیور کو پتا چلتا ہے کہ سامنے سے کوئی آ نہیں رہا ہوتا۔ کشف کیا ہے؟ انسان جب اللہ کو پیار سے یاد کرتا ہے، محبت سے یاد کرتا ہے، تو اس کے دل کا شیشہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کے دل کا عکس اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس چیز کا تعلق ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی مجلس میں کسی نے کوئی شعر پڑھ لیا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگتے،
یہ اللہ والوں کے ظاہری کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، اندر کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ وہاں پر ضیاء الدین صاحب بھی تھے۔ ضیاء الدین صاحب بھی اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے بندے تھے۔ وہ پکڑ کے بٹھا دیا ان کو، کہنے لگے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، اتنے لوگوں کے سامنے ناچ رہے ہو، لوگ کیا بولیں گے کہ اللہ کا ولی اور ناچ رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ تو پھر کسی نے کوئی شعر چڑھا، پھر اٹھ کے ناچنے لگے، پھر پکڑ کے بٹھایا۔ تیسری دفعہ پھر کسی نے شعر پڑھا تو اٹھ کے ناچنے لگ گئے۔ اب ضیاء الدین بھی ہاتھ باندھے ان کو ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھے، کچھ دیر ناچے، پھر نیچے بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے ضیاء الدین کی کلاس لی، کہا کہ بھئی اگر غلط کر رہے تھے تو تیسری دفعہ پکڑ کے کیوں نہیں بٹھایا، اور اگر غلط نہیں کر رہے تھے تو پہلے 2 بار کیوں پکڑ کے بٹھایا؟ کہنے لگے آپ لوگ ان کے ظاہری جسم کو دیکھتے ہو، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب اٹھے تھے تو ان کی روح پہلی آسمان تک پہنچی تھی، وہاں تک ہماری پکڑنے کی رسائی تھی، پکڑ کے بٹھا دی۔ تم لوگوں کو تو جسم نظر آیا، ہم نے ان کی روح کھینچ کر کے ان کو بٹھا دیا کہ بابا نہیں، اس طرح ظاہری تو جسم نظر آیا۔ دوسری دفعہ جب اٹھے تو 7ویں آسمان تک ان کی روح پہنچ گئی، وہاں تک بھی ہماری رسائی تھی، پکڑ کے بٹھا دیا کہ نہیں باہر تو جسم نچتا ہوا نظر آ رہا۔ تیسری دفعہ جب یہ اٹھے تو ایک لمحے کے اندر عرش تک پہنچ گئے تھے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی، اس لیے بیٹھ کے تماشا دیکھتے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ظاہری جیسی بھی کیفیت ہو، ان کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دل کے تعلق کو جوڑنے کے لیے کہ انسان فرش پہ بیٹھے اور عرش کی باتیں بتا دے، اس کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا سلسلہ جڑ جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے، پھر اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا والے کیا بولتے ہیں، دنیا والے کیا کہتے ہیں، دنیا والے کیا سوچتے ہیں۔ اس کا ایک ہی مطمع نگاہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ذکر کثرت سے کرتے تھے، بہت سارے مجنون یہ مجذوب بھی ہوتے تھے۔ آج کل مجنون زیادہ ہوتے، مجذوب کم ہوتے، اور لوگ انہیں مجنونوں کو مجذوب سمجھ کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہوتے۔ تو 2 مجذوب بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ان کو آزمانے کے لیے تپتا ہوا لال لوہے کو ان کے جسم پہ رکھا، ایک نے آہیں بھری اور دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلا، جسم جل گیا۔ دونوں کے متعلق کسی اللہ والے سے پوچھا کہ ان میں سے کامل کون ہے، تو کہنے لگے کہ یہ دوسرا ہے جس کو پتہ ہی نہیں چلا جسم۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ آپ کی معلومات کے لیے حضرت ہے، آج کچھ گستاخیاں کر رہا ہوں، حضرت صاحب نہیں، مجھے معاف کرنا بھائی۔ سلطان الاذکار ہے، جب انسان اپنے تمام لطائف سے ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، جب کثرت سے ذکر کرنا شروع کرتا ہے ذکر کرتا ہے، اس کے روئے سے ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کے روئے سے جب اللہ کی آواز آتی ہے تو اس کے بعد کچھ اللہ والے جتنے ہوتے ہیں ذکر کرنے والے، ان کو اللہ کے نور کی تجلی ہوتی ہے۔ تو کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جو اس کو برداشت کرتے ہیں اور برداشت کر کے آگے ترقی کرتے ہیں، آگے اسباق پہ محنت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اور راستے کھول دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے اس تجلی کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے، حواس کو کھو بیٹھتے ہیں اور مجذوبانہ زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی ترقی وہیں پہ رک جاتی ہے، ان کو بس اسی مجذوبیت کے حالت میں ایک ہی وہی اللہ کی تجلی جو نظر آ گئی تھی وہی تجلی نظر آتی ہے، باقی ان کو دنیا کا کوئی اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا ہے، اپنی سمجھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ سردی کا، نہ گرمی کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا تپتی ہوئی دھوپ میں اور انگارے اگلتی ہوئی ریت پر وہ ننگے پیر چل رہے ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مجذوب کا واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ روح اللہ نقشبندی ایک لڑکا ہے، اس نے کافی کتابیں لکھی ہے اس سلسلے میں۔ یہ پاکولے کی مسجد میں جو صاحب بیٹھتے ہیں حضرت والا، ان کے مرید ہیں، یہ اپنا سولجر بازار میں عبدالغفور مدنی صاحب کے سلسلے سے جڑے ہوئے۔
اس کتابچے میں ایک واقعہ مجھے نظر آیا، ایک مجذوب اسی طرح سے چل رہا تھا اور لکڑی کی کھڑاکیں پہنے ہوئے، بارش ہو گئی تھی اور اس میں کیچڑ میں چل رہا. ایک آدمی اپنی معشوقہ کے ساتھ اس کی انگلی پکڑ کے جا رہا تھا. اب مجذوب جیسے قریب سے گزرا تو اب بارش ہوئی ہے، نیچے کیچڑ پڑا ہوا ہے، لکڑی کی کھڑاکیں پہنے ہوئے جا رہا ہے، تو اس سے چھینٹے اٹھے اور چھینٹے اڑ کر کے اس نازنین کے کپڑوں پہ جیسے اس کے کپڑوں پہ لگ گئے تو اس نے ناگواری کا اظہار کر کے اپنے عاشق کو دیکھا، کہا کہ دیکھ اس نے میرے کپڑے گندے کر دیے. اس نے ہاتھ اٹھایا اور ایک چماٹ مارا مجذوب کے گال. مجذوب نے خوب ایک چماٹ کھا لی اور اس نے ڈانٹ پلائی، کہا کہ نظر نہیں آتے، دیکھ کے چلا کرو. مجذوب نے اوپر دیکھا اور اوپر دیکھ کر کے مسکرا دیا. آگے اسی طرح مستانہ چال میں چل کے آگے چلا گیا. سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تو آگے ایک حلوائی کا دکان، اس میں جو حلوائی کا مالک تھا دکاندار، اس نے مجذوب کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ آؤ مجذوب جی ادھر بیٹھو. بٹھایا اور اس کو دودھ جلیبی گرم گرم کھلایا. تو مجذوب ہنسا، کہنے لگے اللہ تیری عجیب شان ہے، کبھی تھپڑ پڑواتا ہے، کبھی گرم گرم جلیبیاں کھلاتا ہے. وہ بندہ آگے چلا گیا، اپنی نازنین کا ہاتھ پکڑ کے آگے کچھ چلا گیا تو اس کا پیر پھسلا اور پیر پھسل کر اس کی گردن کا منکا ٹوٹا. وہیں پر وہ مر گئی. لوگ اکٹھے ہو گئے. کیا ہوا؟ اس عورت نے مجذوب کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے بد دعا دی ہے جس کی وجہ سے یہ مر گیا. لوگ مجذوب کے پاس آ گئے، کہنے لگے مجذوب تو نے بندے کو مروا دیا. کہنے لگے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. کہا کچھ تو کیا ہے. کہنے لگے ارے بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. کہا کہ بندہ مرا کیا؟ کہنے لگے یہ محبت کا معاملہ ہے. کیا ہے؟ محبت کا معاملہ ہے. بھئی ہم اپنے مستی میں جا رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے آس پاس میں کون جا رہا ہے. ہمارے پیروں سے چھینٹے اڑے، ان کے کپڑوں پہ لگ گئے تو ان کے عاشق کو غصہ آیا، اس نے ہم کو تھپڑ مارا. اس معشوقہ نے اپنے عاشق کو دیکھا، عاشق کو غصہ آیا، اس نے ہم کو تھپڑ مارا. محبت میں اپنی نازنین کے غم کو اس سے دیکھا نہیں گیا، تو ہم سے بھی تو کوئی محبت کرتا ہے نا. اس کے بس میں مجھے تھپڑ مارنا تھا، مجھے تھپڑ مارا. اس کے بس میں یہ تھا اس کو مار دینا تھا، اس نے مار دیا، مجھ سے کیا مار دیا. یہ محبت کا معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ انسان اللہ کو جتنا دل سے یاد کرے گا نا، اللہ اس سے اتنی پیار کرتا ہے. اور اللہ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے پیار کریں، مجھ سے محبت کریں. دیکھیے دنیا کی زندگی ہم اگر 1000 سال بھی جئیں اس کے بعد جانا ہے. موبائل میں بچوں نے ایک تصویر دکھائی، ایک خاتون کی 199 سال اس کی عمر، بستر پہ پڑی ہوئی، اب بھی سانسیں اس کی چل رہی. 1000 سال بھی اگر ہم جیے نا، اس کے بعد ہم نے تو جانا ہے. کسی نے یہاں پر ہمیشہ نہیں دینا ہے. اور جانے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. یہاں ہمیں کچھ اختیار ہے. جیسے ہماری روح نکلتی ہے، چاہے اللہ والا ہو چاہے اللہ کا نافرمان ہو، کسی کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی اللہ والے کی لاش خود چل کر کے قبرستان چلی گئی. سب کو کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں. گناہگار ہے اس کو بھی کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، نیک بندہ ہے اس کو بھی کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں. مرنے کے بعد کسی کا کوئی بس نہیں چلتا ہے. پھر اللہ کے پاس انسان پہنچتا ہے، جو اوپر والا چاہے وہی ہوتا ہے. وہاں پر انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کی دنیا کی زندگی کے اندر عمل ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو انسان بیج ڈالتا ہے وہی بیج کی فصل وہاں پہ کاٹنی پڑتی ہے اور اسی کا ثمرہ وہاں پر ملتا ہے. یہ اس کی مثال ظاہر ہے. آپ لاہور میں کسی بندے کو کوئی چیز بھیجتے ہیں، آپ اپنے موبائل کا بٹن دبا دیں، اس کو واٹس ایپ کر دیں، اس کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتا ہے؟ لاہور کافی فاصلے پر ہے. امریکہ بھیجنا چاہتے ہیں، سعودیہ بھیجنا، دنیا کے کسی کونے پر بھی بھیج دیں، آپ اپنی وائس کال بھیج سکتے ہیں ایک بٹن کے دبانے.
دنیا کے اندر جو کچھ ہم نیک عمل کرتے ہیں، اس عمل کے کرنے کی دیر ہوتی ہے، سیدھی ہماری آخرت میں وہ عمل پہنچ جاتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ اللہ کرے، اس کا بھی فائدہ ہم کو ملے گا، 1000 دفعہ کر لیں، اس کا بھی فائدہ ہم کو ملے گا، ہمارے علاوہ کسی کو نہیں۔ محنت کریں اپنا فائدہ، محنت نہ کریں اپنا نقصان۔ جس طرح سے کوئی بندہ برف کی سل لے کر کے آئے، بلاک لے کر کے آئے، اب برف جتنی جلدی بک جائے گی اتنی جلدی اس کا پیسہ کیش اس کو مل جائے گا، پروفٹ سے۔ دنیا کی زندگی برف کی طرح ہے، اس میں جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے ہماری زندگی کیش ہو جائے گی، جتنا ہم ضائع کر دیں ہمارا اپنا ہی نقصان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلسلے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں مجلس میں صرف تھوڑی دیر پریکٹس کر دیا جاتا ہے، باقی یہ کام کرنا ہے تنہائی میں، اکیلے میں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔